الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی 137 نمبر آیت تلاوت کی ہے اور جامع ترمذی کی ایک حدیث اور ایک صحیح بخاری کی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے دین کا مصدر اور ایک ہے فہم دین کا مصدر. دین کے مصدر یعنی قرآن اور حدیث، اس پہ آج کے ہم اس دور کی بات کرتے ہیں. اس پہ تقریباً جو اپنے آپ کو اہل سنہ یعنی قرآن اور حدیث اور اللہ رسول اور جو ایمانیات کی جتنی کیٹیگریز آئی ہیں قرآن میں، ان پہ جو متفق ہیں وہ حضرات ان دو مصادر پہ اتفاق کرتے ہیں. کسی بھی نام سے وہ اپنے آپ کو متعارف کرائیں. اصل مسئلہ یہ ہے فہم دین کا مصدر، یعنی دین کے مصدر، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اور فہم دین کا مصدر کیا ہے اس کو بھی رکھیے گا. اصل میں ٹھوکر کھاتے ہیں فہم میں. دین کا مصادر جیسے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ، اس پہ تو سارے اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کی تشریحات میں آتے ہیں، چاہے وہ احکام کے معاملات ہوں، حرام و حلال کے معاملات ہوں، اختلافات کے معاملات ہوں، یا حدیث میں آئیے اجتہاد کے معاملات ہوں، قیاسی معاملات ہوں، یا کسی بھی نوعیت کوئی ایسا اختلاف ہو لیکن اس کی حدود متعین ہونی چاہیے. یہ نہیں کسی کو کھلی چھٹی ملی، جو چاہے اٹھا، سیلف اسٹڈی کی، اکیلے ایک بات کو سمجھا، اپنا حاصل مطالعہ پیش کیا اور کہا لو جی نہیں تحقیق آ گئی، اب یہ جو ہے یہ معیار ہے، اس سے جو ادھر ادھر وہ ہوا وہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ نہیں. ہم اگر اپنے ائمہ اور محدثین کو دیکھیں تو انہوں نے اس چیز کو بخوبی سمجھا ہے، اس کے بعد دین کے معاملات پہ قلم اٹھائی یا زبان کھولی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان پہ نہج پہ چلیں. ایک چیز ہے کہ ہم نے دین، جیسے انہوں نے اصطلاحات بیان کی کہ مصدر تلقی، یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی دین کہاں سے لینا ہے. وہ تو سارے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دین قرآن اور حدیث سے لینا ہے، اتفاق ہو گیا. دوسرا ایک ہے بات منہج تلقی، یعنی دین کس طرح لینا ہے. لیکن جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح فہم لیا گیا. ہمارے اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ اور جہاں سب سے زیادہ ٹھوکر کھائی گئی اور غلطیاں ہوئیں، پھر مختلف طرح کے فیصلے ہوئے، کسی نے کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، کسی پہ کیا فتویٰ لگایا، کسی پہ کیا فتویٰ لگایا، بغیر قانون اور بغیر تحقیق کے. وہ ہے فہم دین کے مصدر میں سب سے بڑی غلطی. اول الذکر یعنی قرآن اور حدیث، دین کے مصدر میں تو سارے اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن جو فہم دین کا مصدر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے. آپ اس سے پہلے پچھلے دور میں چلے جائیں، عثمان رضی اللہ کے دور سے یہ بات شروع ہوئی کہ جنہوں نے فہم دین کا مصدر اپنے ذہن سے لیا، ٹھوکر کھائی، اور پھر قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود خود ساختہ تشریح کی، اور جو اہل حق اور اہل علم تھے ان کی تکفیر کی، اپنا ایک نیا مذہب متعارف کرایا، اپنا ایک نام متعارف کرایا. جو
اس کے اندر آئے گا وہ ہے اور باقی خارج ہیں. اور مشہور جو فرقہ بنا آپ اس سے پہلے ذکر سن چکے ہیں جو ہے خوارج کا. تو ان میں آگے 3 طرح کے اور مختلف عقائد کے لوگ آئے. یہ نہیں کہ بس سٹاپ ہوئے وہاں رک گئے، ان میں آگے ترقی ہوئی. اس امت کا المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی فہم دین کا مصدر اپنے مسلک کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اکابر کا فہم بیان کرتا ہے. کبھی یہ بر توفیق کر لے کہ یہ دین تو آج کا تو نہیں ہے، یہ توقیفی ہے 1400 سال سے. تو پیچھے جن پہ امت متفق کا اتفاق کرتی ہے انہوں نے کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہے، سائر ایک چیز ہے اور اس سے ایک چھوٹی چیز ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی کو بالکل چھٹی مل گئی. ایسے دین کے اصول ہیں، اصول دین ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. کسی نے نہیں کی، نہ کوئی لب کشائی کر سکتا ہے، نہ قلم اٹھا سکتا ہے. کسی صحابی، کسی تابعی اور کسی تبع تابعین جن کو سلف کہا جاتا ہے، یہ 3 ادوار کے لوگ جو میں نے حدیث پڑھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس سے مراد یہ ہیں. ائمہ 4 ہیں ان کے بعد. اور یہ جو ہمیں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس سے مراد یہ لوگ ہیں. تو وہ اختلاف کی نوعیت دیکھتے تھے، تو اس میں وہ فہم بھی دیکھتے تھے. کسی انفرادی یا 2-3 بندے کی بات کو قبول کر کے کسی دین کے مسئلے میں حکم نہیں لگاتے تھے، پوری شرع و بسط کے ساتھ پھر فیصلہ کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں باب لاتے ہیں ظلم دون ظلم، اور ایک لاتے ہیں کفر دون کفر، اور ایک فسق دون فسق. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ قرآن میں جو لفظ استعمال ظلم، فسق یا کفر ہوا ہے وہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا. جیسے آیت کا نزول ہوتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن فہم مہتدون. جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا یہ فہم لیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو. اس سے مراد اکبر القبائر الشرک ان الشرک لظلم عظیم، اس سے مراد یہ شرک ہے. تو دیکھیں ہمیں کیا پتہ لگا کہ صحابہ کرام نے فہم لیا. اصل مفسر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فہم کو پہلے بیان کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے، لیکن وہ دین کے اساس نہیں بنا، دین کی بنیاد نہیں بنا. نبی اسلام نے اس کی تشریح کی. بعین ہی ایسے محدثین کے نزدیک اگر ایک اصولی مسئلہ بیان ہوتا ہے جس کے پیچھے آج بہت سے لوگوں کو عطاء امیر کا مسئلہ کہہ لیں، عذاب القبر کا مسئلہ کہہ لیں، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان میں مختلف آراء ملتی ہیں. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں عذاب قبر کے بارے میں اختلاف ملتا ہے، لیکن وہ اختلاف کی نوعیت وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، بنیاد سے کسی کو اختلاف نہیں. میں پہلے عرض کر چکا کہ اصول دین میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، نہ کسی کی جرت ہے چاہے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. اللہ ایک ہے، جنت دوزخ حق ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے فرشتے، قیامت، اچھی بری تقدیر. اور جنہوں نے اس سے اختلاف کیا میں آگے بیان کروں گا، وہ اسی فرقے کے بانی بنے اور انہیں اہل سنہ والجماعہ کے علماء نے انہیں اہل بدع کہا. آج کل ہمارے ہاں کوئی ہاتھ اٹھا لے تو بدعتی ہے جی بدعتی ہے، لیکن اصل اصطلاح جو اہل بدع کی استعمال ہوئی ہے محدثین نے کی، ائمہ 4 نے، وہ تھے، حالانکہ وہ قبروں کو سجدہ نہ کرتے تھے، وہ تھے جو فہم صحابہ سے ہٹے، اس دین کے مصدر کا فہم اپنی ذات سے لیا اور صحابہ یعنی سلف سے، تابعین، تبع تابعین کے اس فہم سے ہٹے. کوئی قدریہ کے نام سے مشہور ہوا، اس کے مقابلے میں تفریق آئی تو کوئی جبریہ کے نام سے مشہور ہوا، کوئی کرامیہ کے نام سے مشہور ہوا، کوئی خوارج کے نام سے مشہور ہوا، اور کوئی جہمیہ کے نام سے، کوئی معتزلہ کے نام سے. یوں وہ فہم سے ہٹتے گئے، اپنا اپنا فہم بیان کیا، اسی کو ہر چیز کو وہ کل سمجھا اور وہ ہٹتے گئے اور مسلک بنتے گئے. لیکن دیکھیے کہ ہمارے محدثین، جن میں سب سے پہلے صحیح بخاری کا میں ذکر کروں گا، انہوں نے صحیح بخاری کتاب الایمان اگر آپ اس کے چیپٹر غور سے پڑھیں، وہ یوں ہی نہیں باب نقل کر دیے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ ان مسالک کے عقائد، ان اہل بدع کے عقائد کو رد کیا گیا. انہوں نے اصول دین پہ ضرب لگانے کی کوشش کی، انہوں نے فہم صحابہ کے خلاف ایک فہم بیان کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کا رد کیا اور بڑے اچھے انداز سے رد کیا. فتووں سے نہیں رد کیا، دلائل سے رد کیا، اور ان سے قطع تعلقی بھی نہیں کی. آج ہمارے ہاں مسئلہ اس امت میں سب سے بڑا یہ ہے، جیسے دیکھیے ہم صلاۃ میں پڑھتے ہیں، ابھی صلاۃ پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی.
ہم اللہ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں آگے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر ہم کہتے ہیں آمین۔ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ان پر اللہ نے انعام کیا اور ان کے رستے پر نہ چلانا، جس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، ولضالین، غیر مغضوب سے یہود، ولضالین سے نصارہ۔ تو ہمیں یہ فہم صحابہ کا درس حدیث سے بھی ملتا ہے۔ جن جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے درست مراجع سے وہ ہٹے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے یا اپنے اکابرین کی کتابوں کو سامنے رکھ کر اس سے مسئلے کا استنباط کیا، یا صرف چند لوگ اکٹھے ہوئے اور ساری امت کو چھوڑ دیا، امت سے بھی کٹے، گمراہ بھی ہوئے اور کھلی قرآن اور حدیث کے خلاف غیر معنوی تشریح کے مرتکب بھی ہوئے۔ اختلاف کیا لیکن اختلاف کو بغیر اصول کے کیا، ذرا سا اختلاف ہوا تکفیر کا، کفر کا فتویٰ، دوسرے کی بات کو برداشت ہی نہ کرنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ جب ایک عورت ان سے مسئلہ پوچھتی ہے کہ میرا میاں فوت ہو گیا تو میری عدت کیا ہے، تو عبداللہ بن عباس فتویٰ دیا کرتے تھے کہ تم بھی 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرو گی، ٹھیک ہے۔ نبی الاسلام کی ایک زوجہ محترمہ موجود تھی، کہتی ہیں کہ فلاں قبیلے کی ایک عورت نبی الاسلام کے پاس میری موجودگی میں آئی۔ اب دیکھیں، ایک ام المومنین ہے اور دوسرے حبر البحر ہے، دونوں صحابی رسول ہیں۔ ان میں سے امت کا کوئی ولی، کوئی آج کا یا اس سے پہلے کا، تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو اصحابی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن کیا وہ فہم بیان کرتے ہیں کہ نہیں تم 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرو گی؟ ام المومنین بیان کر فرماتی ہیں کہ میری موجودگی میں فلاں قبیلے کی عورت آئی تو اس نے یہی مسئلہ نبی الاسلام سے پوچھا، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ولا حمل، تمہاری عدت ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اختلاف ہے۔ ایک طرف فتویٰ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں، نبی الاسلام نے اس طرح فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان کی بات نبی الاسلام کی بات کے مخالف تھی۔ یہ انہوں نے اپنے فہم سے، اپنے اجتہاد سے بات کی، ان کے اجتہاد پہ یا فہم پہ فرق نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک پیچھے سے بات چلی آ رہی تھی، وہ مطابقت نہیں رکھی تو اس بات کو چھوڑ دیا گیا اور دوسری بات کو اپنا لیا گیا۔ بالکل اسی طرح آج کے اس دور میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام سے متعارف ہوں، میں کسی پہ نام لے کر تنقید نہیں کرتا، اللہ معافی دے، ہم بڑی سٹیجوں پہ کرتے رہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن اب جب اللہ نے سمجھ دی تو میرا کسی سے نام کے لحاظ سے کسی بھی نام سے متعارف ہو، کوئی ہمیں اس سے واسطہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو سلف کے منہج سے ہٹ کر فہم دین بیان کرے وہ ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا، اصول دین ہے اور ایک فروع ہے، یعنی اصول دین میں اختلاف نہیں ہو سکتا، فروعات میں اختلاف ہے، اور وہ بھی اختلاف کی ایک گنجائش ہے، کسی کو کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جو مرضی بیان کرتا پھرے، اس کے بھی حدود اور قیود ہیں، محدثین نے بیان کی ہیں، ائمہ کا آپس میں اختلاف رہا ہے۔ تو جو اہل سنت کے منہج سے ہٹا وہ گمراہ ہوا، اور اہل سنت کے ائمہ نے اسے اہل بدعہ کہا۔ مثال کے طور پر اس وقت جب ایک فرقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ ایمان کے فقط یہ اعتقاد کا نام ہے، یعنی عمل کو بالکل باطل قرار دے دیا، وہ حدیث بیان کرتے تھے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایمان کو فقط اعتقاد کا نام لیا اور اعمال کو بالکل ایمان سے خارج کر دیا، تو اس فرقے کا نام ہوا فرقہ مرجیہ۔ آج یہ مرجی سوچ بہت سے ایمانداروں کے اندر پائی جاتی ہے، جو خالی ایمان کو اعتقاد کا نام سمجھتے ہیں، اعمال کو بالکل اس سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو ایک فرقہ اس میں سے ہوا کرامیہ۔ کرامیہ نے کہا کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے، دل کی تصدیق ہو یا نہ ہو، زبانی اقرار نجات کے لیے کافی ہے۔ اس نے یہ اصطلاح بیان کی، یہ فہم بیان کیا، تو کرامیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اس کے بعد ایک ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں واصل بن عطا، جو معتزلہ فرقے کا بانی ہوا، اعتزلہ، یعنی کہتے ہیں کہ اس نے اعتزال کیا، ہٹ گیا، تو وہ اپنے استاد سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے معاملے پہ اس نے اختلاف کیا، ہٹا، اعتزال کیا اور معتزلہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے کہا ایمان اعتقاد اور عمل اور قول کا ایسا مجموعہ ہے جس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا،
اس صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر بلا توبہ مرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ گویا اللہ پر مطیع کا ثواب اور عاصی کا عذاب واجب ہے۔ حالانکہ آپ سنتے رہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی جس نے شرک نہیں کیا اس کے علاوہ اگر وہ کسی گناہ میں ملوث رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما سکتا ہے۔ انہوں نے ایک افراد و تفرید کا یہ شکار ہوئے تو بالکل کہا کہ یہ بلا توبہ مرا، شرط لگا دی توبہ کی تو یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ شرک کی بات نہیں ہو رہی، کفر کی بات نہیں ہو رہی، یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ایک فرقہ جو 37 ہجری میں جو علی رضی کے گروہ سے نکلا جس کے نام ہے خوارج، تو یہ بڑا خطرناک گروہ تھا۔ اس کے آگے 3 گروہ بنے، ایک النجداد تھا، ایک اضافہ اور ایک اباحیہ۔ میں ایک پس پردہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو آج اس کی مثالیں ملیں گی۔ ایک دعویٰ کرنے والا کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو متحد ہونا چاہیے، لیکن جب وہ فہم صحابہ سے ہٹتا ہے تو اس میں بھی بالکل اسی طرح فرقے بنتے ہیں۔ آپ آج ریسرچ کر لیں، کسی بھی جماعت میں جو بہت بڑی دعوے دار رہی ہو، کسی بھی نام سے متعارف ہو، ان کے اندر اسی طرح کی خرابیاں آئی ہیں، اور معمولی باتوں سے جو اصول دین سے ہٹ کر معاملات ہیں ان میں خرابیاں آئی ہیں۔ ایک دوسرے کو کافر کہا اور اپنے اپنے مسلک متعارف کرائے اور اپنے اپنی آراء، اپنا دین بیان کیا۔ اب یہ خوارج یہ کبیرہ صغیرہ ہر 2 قسم کے گناہ کے مرتکب کو جو کر بیٹھے اس کو کہتے تھے یہ کافر ہے۔ جیسے امیر معاویہ اور علی کو انہوں نے مسئلہ تحکیم پر دونوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، حالانکہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور ادھر امیر معاویہ ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں 37 ہجری میں تقریباً 80,000 مسلمان شہید ہوتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ نے آزمایا ہے، یوں ٹکرائی ہے آپس میں 2 جماعتیں، دونوں مسلم ہیں۔ ان میں سے یہ نکلے جب مسئلہ تحکیم ہے تو انہوں نے کہا یہ دونوں کافر ہیں، اور ایک انہوں نے اصول قائم کر دیا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ یہ معافی توبہ نہیں کریں گے تو ہم ان کی بیعت نہیں کریں گے، یہ کافر ہیں اور وہ بھی کافر ہیں۔ اور انہوں نے ان الحکم الا للہ، انہوں نے فہم صحابہ سے ہٹ کر اس آیت کی تشریح کی اور دونوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، اس طرح گمراہ ہوئے۔ ان میں ایک فرقہ بنا النجداد، یہ کیا کہتے تھے کہ خلافت غیر ضروری ہے، یعنی ایک اسٹیٹ ہو اسلام میں اس میں خلافت غیر ضروری ہے، ہاں ضرورت ہو تو منتخب کیا جا سکتا ہے، اور پوری امت کی تکفیر کرتے تھے، ان کو واجب القتل سمجھتے تھے، ان کا مال جان حلال سمجھتے تھے۔ اور دوسرا جو تھا وہ اضافہ، یہ خوارج کا سب سے بڑا گروہ تھا، سب سے بڑا گروہ، اور وہ اپنے علاوہ تمام کو مشرک کہتا تھا۔ آج اس کی شکلیں آپ کو مختلف نام نہاد ایمانداروں میں نظر آئیں گی، آپ تحقیق کریں، جو رہے ہیں اس میں رہیں، ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں ہے جن کا واسطہ ان پہ سرچ کریں، آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اور وہ کسی کی اذان پر صلاۃ ادا نہیں کرتے تھے، بعین ہی آج آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ ایک مؤذن چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں نہیں صحیح، وہ اللہ کے بندو اس کا عقیدہ چلو صحیح نہیں، اس کی جو پکار ہے وہ تو صحیح ہے۔ جب میں مختلف جماعتوں میں تھا تو میں نے ایک سوال کیا، اس جماعت میں ایک بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے کہ ہم اذان جو ہوتی ہے اس کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، مشرک کی اذان نہیں ہے۔ بعینی اسی طرح جب یہ ذہنیت بن جائے، فہم صحابہ سے ہٹیں اور کہیں گی یہ مشرک کی اذان ہے، یہ مشرک کا فلاں ہے، یہ مشرک کی فلاں ہے۔ اسی طرح ان کا اضافہ گروہ، تیسرا ان کا گروہ تھا اباحیہ، یہ خوارج میں نرم المعتدل گروہ تھا، سب کو کافر کہتا تھا لیکن مشرک کہنے سے اعتراض بھی کرتا تھا، لیکن تھا یہ بھی خارجی۔ اب دیکھیں وہ کتنی افراد و تفرید کا شکار ہوئے، خود ساختہ انہوں نے کسی بھی دین کے مسئلے میں عقائد ہوں اور اصول دین کے معاملات انہوں نے ایسی چالیں چلیں اور اہل سنت والجماعت کے اس منہج سے ہٹے اور فہم دین کا مصدر اس سے صحابہ کے خلاف چلے تو گمراہ ہو گئے۔ اگر آپ صحیح مسلم کتاب الایمان اٹھا کے دیکھیں تو امام مسلم نے پہلی حدیث جو بیان کی ہے اس میں قدریہ کا رد کیا ہے۔ یہ فرقہ تقدیر کا انکاری تھا، یہ تقدیر کو نہیں مانتا تھا، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ میں کیا کل کروں گا، میری کس زمین پہ موت آئے گی، آپ میں سے کوئی کیا کرے گا، کس حالت میں مرے گا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان خود کرتا ہے۔ امام مسلم نے وقدرتہ واثباتہ قدرتہ کا لفظ استعمال کر کے اس پہلی حدیث میں جو صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے تو وہاں قدریہ کا رد کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی کیا ہے رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کیا۔ اس کے مترادف ایک آیا، اس کا نام ہے جبریہ، میں کہا کہ انسان ہے ہی مجبور محض،
وہ دیکھیں صحابہ کے منع سے ہٹے تو کتنے اچکولے کھائے انہوں نے اور بالکل گمراہ ہوئے۔ مختصراً اس کے بعد جہمیہ ہوئے جنہوں نے اللہ کے دیکھنے کی، اللہ کے سننے کی، یعنی اپنا فہم استعمال کیا، فہم صحابہ سلف صالحین کے فہم سے ہٹے تو گمراہ ہوئے۔ ان کو اہل سنت، ان کو اہل بدعہ کہا کرتے تھے۔ آخر میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں جو ان سب کا نچوڑ ہے اور اس میں صحیح کیا ہے، ان کا رد ہے۔ ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے، جیسے امام بخاری اپنی صحیح میں لاتے ہیں ہوا قول و فعل، یعنی قول اور فعل دونوں ایمان ہیں، جہاں پیچھے فرقہ مرجیہ اور کرامیہ ان کا رد ہوا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جس کے لیے تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور افعال جوارح، یعنی یہ جسم کے اعضاء ہیں ان کے اعمال یہ ضروری ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو دیکھیں معتزلہ نے اس کا انکار کیا، وہ ان چیزوں کا انکار کرتے تھے، اور دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، وہ کہتے تھے کہ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ان اجزاء ثلاثہ سے مرکب ہے، یعنی تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل افعال جوارح یہ۔ اور وہ کہتے ہیں گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ان میں سے کئی کہتے تھے جیسے معتزلہ ہیں کہ ایمان ایک منجمد چیز ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ امام بخاری حدیث کے بعد تقریباً 9 آیات ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے پر لاتے ہیں، ہمیں وہاں سے فہم لینا چاہیے۔ خوارج تھے، گناہ کبیرہ کا مرتکب دارا اسلام سے خارج ہے، ان کا بھی رد ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بشرط صحت ایمان، اللہ چاہے تو اسے بخش دے یا دوزخ میں سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ دیکھا فہم صحابہ، اور جو فہم صحابہ سے ہٹے، حالانکہ لی انہوں نے مصادر دین قرآن اور حدیث سے چیز، لیکن فہم صحابہ سے ہٹے، سلف کے فہم سے ہٹے تو کتنی غلط سٹیٹمنٹ دی۔ لیکن جو اس نہج پہ آئے تو وہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے کہ اللہ چاہے تو اس کو سزا دینے کے بغیر ہی جنت میں بھیج دے یا سزا دینے کے بعد جنت میں بھیج دے۔ اور کہا کہ کبائر کا جو مرتکب ہے وہ کافر مطلق اور محروم الایمان نہیں ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا وہ دارا اسلام سے خارج ہوا، انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں، جب تک وہ کفر بواح یعنی کھلا کفر نہ کرے وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل بہت سے ہیں جو خود ساختہ تشریح کرتے ہیں، ان کو کسی چیز کا فہم تو اکثر کو تقریباً جو ان کے ہاں علماء بھی ہیں اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں یا مقررین ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں ہے۔ کوئی بچہ چھوٹا اٹھ کے پوچھ لے کسی ایک مسئلے پہ 4 فقہی ائمہ کی آراء بیان کر دے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ کسی شخصیت پہ اس کو آپ نے کافر ثابت کرنا ہے تو ایک اصول ہے، تو بغیر اصول کے بس ان کی جماعت سے مطابقت نہیں رکھتا، ان کے امیر صاحب کے فتوے کے خلاف ہے تو وہ کافر ہے، وہ بیکار ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے اور ما انا علیہ واصحابی خیر القرون یہ چیزیں کیوں ہیں، یہ جو ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کیوں کہا گیا، صحابہ کرام، تابعین اور تابع تابعین، ہمیں وہاں دیکھنا ہے۔ میں پھر دہراتا چلوں، اصول دین میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل کوئی گنجائش نہیں، گنجائش ہے تو فروعات میں اجتہادی مسائل میں، لیکن ایک اختلاف کے دائرے کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی اختلاف کا دائرہ توڑتے ہوئے اپنی آراء بیان کرے تو وہ بھی قبول ہے، نہیں، ایک اصول کے مطابق وہ قبول ہے، بغیر اصول کے کام نہیں۔ آپ فہم صحابہ کو دیکھیے، کتنے مسائل ایسے ہیں جو اصول دین سے ہٹ کر ہیں، جنہوں نے اصول دین سے اختلاف کیا، جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، خوارج ہوں، تو دیکھیں ان کا کیا حال ہوا۔ عبداللہ بن عمر، یہ جو خوارج تھے یا دوسرے قدریہ قسم کے اہل بدعہ، ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آج تکفیر کی جاتی ہے کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، وہ حجت کے بعد ایک علمی انداز سے اس کا عقیدہ رد کرتے ہیں۔ جو قاری ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اہل سنت کا موقف بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس طرح تکفیر نہیں کرتے ہیں گی۔ تو آج ہمیں یہ ہے کہ ہم نے فہم دین کا مصدر یعنی دین کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، تو سارے اتفاق کرتے ہیں قرآن و حدیث سے لینا ہے، لیکن کس طرح لینا ہے تو وہ ہمیں فہم صحابہ کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے محنت درکار ہے میرے بھائیوں، یہ کسی انسان کی یہ نہیں کہ انفرادی کاوش ہو، انفرادی کوشش ہو، اٹھے اور اپنا حاصل مطالعہ بیان کرے اور لوگوں کو کہے کہ جو یہاں ہے، جو اس سے اتفاق کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کے مخالف ہے، متضاد ہے، یہ اس سے تھوڑی سی وہ استدلال میں بھی
اختلاف رکھتا ہے تو وہ دارا اسلام سے خارج ہے۔ تو آج سب سے بڑا المیہ اس امت مسلمہ کا یہ، اور وہ امت سے کٹ جاتا ہے۔ فہم دین کا مصدر یہ تمام اختلاف کر رکھنے والوں کو جو اصول دین سے ہٹ کر ہوں یہ امت میں ہی شامل رکھتا ہے۔ جنہوں نے اختلاف کیا آپ سنتے ہیں وہ امت سے بھی کٹے، ان کو اہل بدعہ کہا گیا، اور انہوں نے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تکفیر کی۔ آج بھی جو اس نہج پہ چلے گا آپ کے سامنے ہے، سنتے رہتے ہیں، وہ یہی کام کرتے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو نہ زیبا اور اخلاق سے گری گفتگو کرتے ہیں، کہتے اپنے آپ کو ہیں کہ ہم ہی اہل حق ہیں، بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم صحابہ کے مطابق قرآن اور حدیث، اصول دین اور فروعات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے اندر رہ کر ہمیں دین پر عمل کر کے اور ایمان کی حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔